بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری ایک قسط قرآنی آیات اور عقیدہ ختم نبوت یا اپنے سماعت کی ہوگی۔ اب ہم اپنی دوسری قسط کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں احادیث طیبہ اور عقیدہ ختم نبوت اس موضوع کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ تواتر کے درجے میں ہیں۔ اور حدیث متواتر کس کو کہتے ہیں؟ حدیث متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کو روایت کرنے والے صحابہ سے لے کر اب تک اتنے افراد ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَبِذَلِكَ وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث جماعت من الصحابہ، کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث وارد ہیں وہ تواتر کے درجے میں ہیں۔ اسی طرح علامہ سید محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی بات کا تذکرہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا کہ ان مسائل میں سے ہے کہ جنہیں قرآن نے صراحتاً بیان فرمایا اور احادیث مبارکہ نے ان کی وضاحت فرما دی، اور اس پر امت کا اجماع ہے، لہذا اس کا منکر کافر ہے۔ یہ احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ عقیدہ ہمیں ملتا ہے۔ آئیے پہلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1487، حدیث نمبر 5956، باب ذکر کونہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے تحت حدیث پاک امام مسلم ذکر کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے ایک شاندار گھر بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہ، مگر اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، تو لوگ اسے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اس سے اچھا سمجھتے ہیں، ویقولون ھلا وضعت ھذہ اللبنہ، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی، قال فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قصر نبوت تو نہایت ہی جمیل ہے، لیکن جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اس سے اس قصر نبوت میں مزید حسن پیدا ہو گیا اور اس میں گویا 4 چاند لگ گئے۔ یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ جب کوئی عمارت بالکل مکمل ہو گئی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ تھی وہ بھی رکھ دی گئی، تو اب اگر کوئی نیا نبی کا دعویٰ کرے تو اب اینٹ کی جگہ تو باقی ہی نہیں رہی۔ گویا ختم نبوت کا عقیدہ یہی ہے کہ اب کسی قسم کا کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اب اس سے کوئی ہرگز یہ مفہوم نہ سمجھ لے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ ناقص تھی، نہیں، بلکہ ان کی شریعتیں ان کے زمانے کے لحاظ سے کامل تھی، اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تعلق ہے
تو وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی تشریح خود مرزا قادیانی نے نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے اس حدیث پاک کی، اس طرح کے جو مفہوم کی حدیث پاک ہے، اس کی تشریح خود وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ انسان اکمل جو آفتاب روحانی ہے، جس سے نقطہ ارتفاع کا پورا ہوا، اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب خود مرزا غلام احمد قادیانی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نبوت کی جو آخری اینٹ تھی وہ میرے آقا ہیں، اب اس کے بعد آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ دوسری حدیث پاک مسلم شریف صفحہ نمبر 1541، حدیث نمبر 6214، باب من فضائل علی بن ابی طالب عن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلفونی فی النساء والصبیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تبوک کے موقع پر آپ نے پیچھے چھوڑا، تو حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غیر انہ لا نبی بعدی۔ فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے اسی طرح ہے کہ جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک یہ ہے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں، اسی طرح حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام امت کے غیر تشریعی نبی ہے۔ تو اب یہاں پر شبہ پیدا ہو سکتا تھا، کوئی سوال کر سکتا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کا بالکل ازالہ فرما دیا، فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 922، حدیث نمبر 2217، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں آخری نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات غور طلب یہ ہے کہ اگر بالفرض آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی سچا نبی آنے کا ہوتا تو آپ بیان فرما دیتے کہ یہ سچا نبی ہوگا اور اس کی یہ علامتیں ہوں گی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا میرے بعد وہ جھوٹا ہوگا۔ اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے تو ان کا ذکر حدیث میں علیحدہ سے کر دیا گیا ہے۔ اسی حدیث پاک سے جو خبر ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام مسلمہ کذاب تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب، کہ میں زمین کے ذرات کے برابر یہ گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ جھوٹا ہے۔ اب اگر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ارشاد فرما دیتے کہ میں گواہی دیتا ہوں تو بھی کافی تھی، تو بھی کامل تھی، لیکن آپ نے فرمایا میں زمین کے ذرات کے برابر یہ گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ جھوٹا ہے۔
تو اس میں مزید تاکید پیدا ہو گئی۔ اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک جگہ پر نقل فرمایا اور پھر آگے کچھ کلمات اضافہ کیا، کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا بعدد انہائے ریگ و ستارہ آسمان گواہی دیتا ہے، اور میرے ساتھ ملائکہ سماوات و ارض و حاملان عرش گواہ ہیں، اور خود عرش عظیم کا مالک گواہ ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے زمین کے ذرات کے برابر گواہی ارشاد فرمائی، آپ کی بارگاہ کا یہ ادنا کتا احمد رضا یہ کہتا ہے کہ زمین کے ذرات کے برابر، آسمان کے ذرات کے برابر، اور آسمان کے ذرات کے برابر یہ احمد رضا گواہی دیتا ہے، اور میں اس گواہی میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ملائکہ سماوات و ارض، زمین و آسمان کے فرشتے بھی ہیں، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی ہیں، اور خود میرا رب اس بات پر گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، لہذا مسلمہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2750 حدیث نمبر 6194 میں ہے۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن اوفا سے سوال کیا کہ کیا آپ نے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا مات صغیرا ولو قضی ان یکون بعد محمد نبی عاش ابنہ، کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے بچپن میں وصال کر گئے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کے صاحبزادے ضرور زندہ رہتے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت دلچسپ ایک حدیث پاک نقل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عربی سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ جب تک یہ گو ایمان نہیں لائے گی میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو آپ نے گو سے کلام فرمایا، گو سے جب کلام فرمایا تو گو کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من تعبدو، اے گو یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے، تیرا معبود کون ہے؟ تو کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، کہنے لگی کہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی سلطنت زمین میں ہے، جس کا قبضہ سمندروں میں ہے، اور جس کی رحمت جنت میں ہے، اور جس کا عذاب دوزخ کے اندر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فمن انا یا دبو، اے گو یہ بتا کہ میں کون ہوں، یعنی تو مجھے پہچانتی ہے یا نہیں؟ تو کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، جس نے آپ کی تصدیق کی، جو آپ پر ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو آپ پر ایمان نہ لایا وہ نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ وہ بھی آپ کی ختم نبوت کا اقرار کرتی ہے۔ اسی طرح آپ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک اور حدیث پاک نقل فرمائی کہ جب خیبر فتح ہوا تو ایک دراز گوش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ تعالیٰ نے میری اجداد میں سے 60 ایسے دراز گوش پیدا فرمائے ہیں جن پر صرف اللہ کے نبی سوار ہوئے، کوئی اور سوار نہیں ہوا۔ وقد كنت اتوقعك ان تركبني لانه لم يبقى من نسل جدي غيري ولا من الانبیاء غیرک، عرض کرنے لگا کہ مجھے یہ امید ہے
میں یہ امید رکھتا تھا کہ آپ مجھ پر سوار ہوں گے، کیونکہ میری نسل میں سے اب میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا، اور نبیوں میں سے آپ کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ تو ان دونوں واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس کا عقیدہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جانور تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ تو ناظرین، یہ احادیث کریمہ چند آپ کے سامنے بیان کی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے وہ امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ تو یہ ہماری دوسری قسط احادیث کریمہ اور عقیدہ ختم نبوت یہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو غلطی کوتاہی اسے معاف فرمائے۔